ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اس کو ٹوپی بناتے ہیں، اور جو پورے کپڑے اتار دے وہ بزرگ ہوتا ہے، اس کے آگے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار ننگے کپڑے والے بزرگ کو تو کبھی کپڑے نہیں بنائے، تو ننگے سر والے کو ٹوپی بنا کے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیں مینٹالٹی کیا پروڈیوس کی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر سرار صاحب کہتے تھے قرآن کا فلسفہ بڑا ننگا ہے، یعنی اتنا واضح ہے کہ کوئی پردہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، بالکل دو ٹوک بات ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا زبردست فلسفہ ہے کہ کافروں کو حضور کے زمانے کے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی قرآن کے ساتھ ہمارا کمپرومائز کوئی نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ ہم ٹوٹل اوبیڈینس اختیار نہ کریں۔ یہ جو پیکج پاکستان کے مسلمانوں والا اگر ابو جہل کو آفر کیا جاتا تو میں آپ کو یعنی اسٹامپ پیپر پہ لکھ دیتا ہوں کہ ابو جہل کو میں کلمہ پڑھوا دیتا کہ جی کلمہ پڑھ لو، نماز پڑھنی نہیں پڑھنی خیر ہے، بس ایک بار کہہ دینا کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی دین کا، بس ایک بار شناختی کارڈ میں مسلمان۔ لیکن اسے یہ پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، چونکہ عربی اسے آتی تھی نا، ہاں، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نفی سارے الہوں کی جب کرنی ہے، اپنے نفس کی بھی نفی کرنی ہے، اپنی مرضی کی بھی نفی کرنی ہے۔ اسی لیے وہ جب قرآن کی باتیں سنتے تھے تو سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نبی تم فرماؤ مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اسے بدل دوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورۃ الاحقاف میں اے نبی تم فرماؤ میں کوئی نویکلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی رسول آئے، مجھے تو خود نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس لیول تک جا کے سمجھایا گیا۔ سورہ قصص میں فرمایا اے نبی تمہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی اگر کسی کے دماغ میں یہ وہم ہے نا کہ نبی علیہ السلام کوئی 40 سال تک کو پلان کر کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی میں نے 40 کا ہونا ہے تو میں نے ان مشرکین عرب کو نعوذ باللہ اس طرح کی جھوٹی دعوت پیش کر دینی ہے، نہیں، حضور کو تو آپ کی تو بڑی ڈائنامک لائف گزر رہی تھی۔ اب یہ قرآن کی آیتیں جب آپ ایسی پبلک کے سامنے پیش کریں گے جو بزرگوں کو بھی کہتے ہیں کہ وہ مادرزاد ولی تھے اور ماں کے پیٹ میں انہوں نے 14 سپارے حفظ کر لیے تھے، ان کو قرآن کی آیت کیسے ہضم ہوگی کہ حضور کے امتی، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے جو خاک اڑے اور گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے جو ایڈی لمبی تو انہوں ایک کہانی بنا کے انہوں نے دیتی ہوئی ہے، نہ قرآن لکھی نہ دی کولوں بنائی ہوئی، اس کو کوئی غوث کتب نہیں پہنچتا، اور غوث پیدا ہوتا ہے تو 14 سپارے حفظ ہیں، اور نبی کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی تمہیں تو امید ہی نہیں تھی کہ ہم تمہیں پیغمبر بنائیں گے۔ یعنی اللہ نے یہ ڈیسیژن، اللہ کے علم میں تھا، نبی کو خود اس وقت نہیں پتا ہوتا، پتا اسی وقت چلتا ہے جب وہ مبعوث ہوتے ہیں۔